بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، بزرگوں، دوستوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے غیبت، فحش کلامی، انتقام، حسد، لعن طعن، گالی گلوچ کی قباحتیں اور اس کی شناعتیں، اس کی برائیاں اور شریعت میں اس پر وارد ہونے والی نہی، مذمت اور وعیدیں بیان کی تھیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری بیماریوں میں اس کی اصل اور اس کی وجہ زیادہ تر بدگمانی ہوتی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے ہی بغض اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بعد اور دوری پیدا ہوتی ہے، اور پھر نہ جانے کس کس قسم کی دیواریں حائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بدگمانی سے بھی اسلام نے بہت زبردست انداز میں روکا ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی پرلے درجے کا جھوٹ ہے، نہایت گھٹیا جھوٹ ہے، اور نہ خود اپنے واسطے ٹوہ لگاؤ اور نہ دوسرے کے واسطے۔ حضور نے اس حدیث پہ یہ بیان فرمایا، بلا دلیل دل کا کسی تہمت کی طرف مائل ہونا یہ گمان کہلاتا ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے اور دل کسی آدمی پر تہمت لگانے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کرو کہ بغیر دلیل کے ہی کوئی غلط بات، جھوٹی بات یا غلط کام اس آدمی کی طرف نسبت کر دو، منسوب کر دو۔ اتنی بھی کسی سے بدگمانی مت کرو بھائی کہ بغیر کوئی دلیل کے ہی بیچارے کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، بلکہ یہ کہوں کہ اس کے شیطان نے بھی نہیں سوچا، اور ایسے غلط بات یا کام اس کی طرف منسوب کر دینا، اس لیے کہ ایسا کام ہمارے لیے باعث ہلاکت ہے۔ کیونکہ کسی کی طرف بھی بغیر دلیل کے غلط بات یا غلط کام کی نسبت کر دینا میرے بھائیوں حرام ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے تاکہ ہلاکت و بربادی سے ہم محفوظ رہیں۔ البتہ یہ سنیے کہ حرام اور ممنوع وہی بدگمانی اور وہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور جس پر کوئی حکم لگایا جائے، جس پر کوئی ایکشن لیا جائے۔ کسی کے بارے میں اگر دل میں صرف کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے تو یہ چیز بدگمانی میں داخل نہیں ہے۔ بدگمانی شیطان کا وسوسہ ہے انسان کے دل میں جو آتا ہے، اور شیطان انسان کے دل میں غلط بات ہی ڈالتا ہے۔ دوسری بات، گمان یہ عموماً حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں اس کو فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ پرلے درجے کا جھوٹ بتایا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ حرام گمان وہ گمان ہے جو بلا دلیل کسی کے خلاف دل میں پیدا ہو اور اسے دل میں جگہ دے کر باقی رکھا جائے یا خود پیدا کیا جائے۔ وہ گمان
جس سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، ایسا ظن مقصود اور مستحسن ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہرگز نہیں کی گئی۔ نیز اس حدیث سے رائے کے ذریعے احکام کو ثابت کرنا یہ منع نہیں ہے، جسے اجتہاد کہا جاتا ہے، نہیں، کیونکہ رائے کے ذریعے حکموں کو ثابت کرنا قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت شدہ دلیلوں پر ہی مبنی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد خیر ہوتا ہے، شر تھوڑا ہوتا ہے، بدگمانی سے بچایا گیا ہے۔ اور ہم جو رائے قائم کرتے ہیں وہ بد تھوڑی ہے، وہ تو خیر ہی خیر ہے، امت کے لیے کوئی نہ کوئی حکم کی تلاش ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بدگمانی، تجسس، بہتان اور غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ اصل میں یہ سب چیزیں اسلامی اخلاق کے خلاف ہیں، انسانی معاشرے میں زہر گھولنے والی اور بردرہڈ کے جو ریلیشنز اور برادرانہ تعلقات ہیں ان کو ختم کرنے والی ہیں۔ ہر مومن کو دوسرے مومن کے سلسلے میں بھائی اچھا گمان رکھنا چاہیے، پوزیٹیو تھنکنگ رکھنا چاہیے، نیگیٹو نہیں۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بری بات سننے میں بھی آئے تو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں اس میں یہ برائی ضرور ہوگی جبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں۔ ارے لوگوں کا کہنا کوئی دلیل تھوڑا ہے یار، یہ کہنا کہ کچھ ہوگا تبھی تو لوگ کہہ رہے، غلط بات ہے۔ ہمیں تو اس کی تردید کرنا چاہیے، کم از کم تائید تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے الزام اور تہمت لگائی تو بعض سادہ دل مسلمان بھی منافقوں کی افواہ کو سچ سمجھ کر مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک زبردست نصیحت فرمائی، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هذا بهتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کہ کیوں اسے سنتے ہی تم نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ایک بہتان ہے، ہمیں ایسا کہنا چاہیے کسی پر اگر ایسی بات لگے تو۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ یعنی کسی بھی مومن مرد و عورت کے بارے میں جب وہ کوئی افواہ پھیلائی جائے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی تردید کرے اور کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں، یہ سچ ہی نہیں ہو سکتا۔ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، البتہ اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ شخص پوزیٹیو تھنکنگ اور حسن ظن کا مستحق نہیں ہے تو ضرور وہ رائے قائم کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ تو پھر آپ ایسا اوپینین ججمنٹ لے سکتے ہیں جو ریئل ہو، لیکن یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کہ بلا کسی ایویڈنس، بلا کسی ثبوت اور وٹنس کے کسی بھی مومن کے بارے میں پہلے سے ہی ایک غلط رائے، اوپینین اور ججمنٹ قائم کر لیا جائے، غلط بات ہے یہ۔ اس کی بری تصویر اپنے ذہن میں بنا لی جائے، اس کا غلط پکچر اپنے دماغ میں بٹھا لیا جائے، یہ بالکل غلط ہے، اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ لیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی مومن کے کسی عمل کا اچھا اور برا دونوں پہلو ہوں تو ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے اچھے پہلو پر محمول کیا جائے۔ بدگمانی بہت غلط چیز ہے میرے بھائیوں، اور بدگمانی کے خاندان کی، بدگمانی کی فیملی کا ایک ممبر تجسس ہے، یعنی دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا،
دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہنا، لوگوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانا، یہ ایک ہیلتھی اسلامی سوسائٹی، صحت مند اسلامی معاشرے کے خلاف ہے اور بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تجسس اور ٹوہ میں لگنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، کہ اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر دل میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو، ان کے عیوب کی کھوج مت لگایا کرو۔ جو شخص مسلمانوں کی سکریسی کی کھوج لگائے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، اس کی ٹوہ میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی کھوج لگائے گا، اور جس کے عیوب کی کھوج اللہ کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ بدگمانی کرو، نہ کسی کے کھوج میں پڑو۔ یہ کردار کشی ہے، ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مردم کشی سے زیادہ سنگین ہے۔ انسان کسی دوسرے پر بہتان بھی نہ لگائے کہ وہ بیچارہ بے عزت اور بے آبرو ہو، لوگوں کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو، معاشرے میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایک مسلمان کی توہین و تذلیل اور اسے رسوا کرنے کا یہ جذبہ انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں بھی ہمیشہ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے راستے میں ایک شخص کو اپنے ساتھی سے حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پتھر مارنے کی سزا دے دی گئی تھی، ان کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ وہ کتے کی موت نہ مارا گیا۔ حضور یہ سن کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ایک گدھا مرا پڑا تھا، اس کی لاش سڑ گل رہی تھی۔ حضور رک گئے اور ان دونوں کو بلایا اور فرمایا، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے کون کھانا پسند کرے گا؟ تب حضور نے فرمایا، فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ یا اشد من اکل منہ، کہ ابھی تم لوگوں نے جو اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کی ہے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ لہذا کسی کے بارے میں ہمیں بدگمانی، غیبت اور تجسس میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو خوب سے خوب تر محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہاں، لوگوں کے خفیہ حالات اور معاملات کو معلوم کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے، ان کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل و خوار کیا جائے، اور اس قسم کی کوشش ہمیشہ افتراق و انتشار اور آپس میں نزاع و جدال کا سبب ہوتی ہے، اور یہ حرام ہے۔ لہذا تحسس اور تجسس کو بھی حرام اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر کسی قوم، جماعت اور فرد کے حالات وغیرہ کی تحقیق اور تفتیش کسی صحیح مقصد اور اصلاح یا ان کے شر سے بچنے کے لیے ہو تو پھر یہ ممنوع اور حرام نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ رکھنا چاہیے، خیر اور صلاح کی طرف بلانا، شر اور فساد سے روکنا چاہیے، ان کے ساتھ نصیحت کا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے،
حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے. وہ حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے دوسرے مومن کے مال کی، اس کے متاع کی، اور نگرانی اور نگہبانی کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی. آئینہ ٹھہرا ہے، آئینہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. کہ جس طرح آئینہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کو اس کے سامنے واضح اور ظاہر کر دیتا ہے تاکہ وہ قابل اصلاح چیزوں کی اصلاح کر لے اور اپنے اندر پائے جانے والے عیوب کو دور کر دے، ایسے ہی ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے حق میں آئینے اور مرر کے مانند ہو کہ اس مومن کے اندر جن خوبیوں اور عیبوں کو دیکھے انہیں پوری خیر خواہی کے ساتھ بیان کر دے تاکہ وہ اچھائیوں کے ذریعے اپنے آپ کو مزید سنوارے اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور ایک مومن کو دوسرے مومن کے حق میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اس سے برائیوں کو ختم کرنے کی اور اچھائیوں کے ذریعے مزین کرنے کی کوشش کرتا رہے. یہ صفت اسی وقت پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں جبکہ ہر ایک کا آئینہ دل دوسرے کی طرف سے بالکل صاف، کلین، شفاف، نیٹ ہو. اور یہ یاد رکھو کہ آدمی جس طرح اپنے آئینے کو صاف شفاف رکھتا ہے تاکہ اس کی شکل و صورت آئینے میں عمدہ اور بہتر نظر آئے، اسی طرح ہر مومن کے حق میں بھی اپنے آئینے دل کو بغض و حسد، عناد، کینہ، کپٹ وغیرہ سے صاف شفاف رکھے تاکہ کسی بھی مومن کے بارے میں بغض، حسد، عناد وغیرہ پیدا نہ ہونے پائے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مومن کا سینہ دوسرے مومن کے حق میں صاف ستھرا اور بے غبار ہو. مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان اخلاص اور خیر خواہی کی ہونی چاہیے، نہ کہ بغض و حسد اور کینہ، عناد وغیرہ کی. مومن ایک دوسرے کے لیے بھائی ہوتا ہے. جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے جان و مال اور ناموس کا محافظ اور دست و بازو ہوتا ہے، اسی طرح ہر مومن کو دوسرے مومن کا خیر خواہ، جان و مال، عزت، آبرو کا محافظ اور دست و بازو ہونا چاہیے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا غائب ہو. اس لیے کہ ہر مومن اسلامی ریلیشن کی بنا پر دوسرے مومن کا بھائی ہے. ایک مومن کامل کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اور کمال کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آئینہ ٹھہرایا. آئینہ سوچو، آئینہ، اس میں کھڑے ہو کر اپنی تصویر دیکھنے والے کو زور زور سے چلا کر بدنام کر کے نہیں بتاتا بلکہ چپکے سے وہ اس کا عیب بتلا دیتا ہے. ہاں، آئینہ تھوڑا لوگوں میں اعلان کرنے جاتا ہے کہ بھئی دیکھو اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پر یہ دھبا ہے اور وہ پھوڑا ہے اور وہ کالا پن ہے. نہیں، آئینہ چپ چاپ بتا دیتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی عزت کے بارے میں بھی شور شرابہ نہ کرے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو بتا دیا کرے. لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے. یہ جذبہ اگر آتا ہے تو پھر حسد بھی نہیں ہوگا، بدگمانی بھی پیدا نہیں ہوگی اور کوئی کسی کی ٹوہ میں اور تجسس میں بھی نہیں پڑے گا. ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو محبت کی نظروں سے دیکھیں، ایک دوسرے سے جوڑ پیدا کریں، توڑ پیدا نہ کریں، دوریاں نہ بنائیں. بلکہ اگر سماج میں کوئی کسی سے دوری اختیار کرتا بھی ہے تو پھر ان کے درمیان اصلاح، صلح پیدا کروانے کی کوشش کریں. یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں
جو باعتبار درجے کے، گریڈ کے، روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپس میں صلح صفائی اور میل جول کرا دینا اور آپس کا اختلاف ہلاکت خیز چیز ہے۔ آپس کا اختلاف دین کو جڑ سے، بنیاد سے ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ استرے سے سر کا بال مونڈ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپس کا اختلاف بال کو مونڈے گا، بلکہ وہ دین کو مونڈے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ نیکیوں کو مونڈ ڈالے گا، یعنی آپس کا اختلاف جب دین اور حسنات اور نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو لازماً نیسسری وہ کام، یعنی آپس میں صلح صفائی کے ذریعے اختلاف کو ختم کرا دینا سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام ہوگا، کیونکہ ساری عبادتوں کا اجر و ثواب یہ دین کی صحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے آپس کی صلح کو روزہ، نماز اور صدقے سے افضل قرار دیا۔ سمجھو اس کو کہ آپس کا اتحاد، اتفاق، یونٹی دین اسلام کے اندر اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپس کا توڑ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ تبھی تو آپس کے توڑ کو دین مونڈنے والا قرار دیا گیا۔ توڑ ہوگا تو طاقت ٹوٹے گی، توڑ ہوگا تو ہمارا رعب ختم ہوگا، توڑ ہوگا تو دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا، آپس میں توڑ ہوگا تو تیسرا آدمی فائدہ اٹھا لے گا، دو لوگوں کی لڑائی میں تیسرا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا، آپس میں جوڑ پیدا کروانے پر۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا کہ کوئی دو قبیلوں کے درمیان توڑ ہوا ہے، آپس میں چکمک ہے، تو حضور حضرت ابو بکر کو مسجد نبوی کے مصلی کی خلافت دے کر تشریف لے جاتے تھے، بلانے کا انتظار نہیں کرتے تھے، جاتے تھے، آپس میں محبتیں پیدا کروا دیتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو کہا کہ اگر آپس میں توڑ پیدا کرو گے تو کفر عملی تک پہنچ جاؤ گے۔ بلکہ ایک بات تو عجیب آئی کہ آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا صدقے کا ثواب ہے۔ چنانچہ حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس شخص کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا جس نے دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے بات بنائی ہو۔ ایسا شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا جس نے لوگوں کے درمیان صلح کرا دی، پھر کوئی اچھی بات کہی یا اچھی بات بنائی۔ مثلا اسماعیل اور ابراہیم کے بیچ میں اختلاف ہو گیا، جس کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، تو اب ابو بکر نے چاہا کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کے ذریعے دشمنی کو ختم کرا دے۔ اس کے واسطے اس نے دونوں کے پاس جا کر ہر ایک کی طرف سے کوئی ایسی بات کہی جو وہ دونوں جانتے بھی نہیں ہیں، یا ان دونوں نے وہ بات کہی بھی نہیں ہے۔ ابو بکر کا مقصد تو اس طرح صلح صفائی کرا دینا ہے، تو یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے۔ جھوٹ پر جو وعید ہے ابو بکر کو وہ وعید نہیں لگے گی۔ مثلا ابو بکر اسماعیل کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ابراہیم تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارا خیرخواہ ہے، اس کو تم سے یہ اختلاف کر لینے پر بہت شرم اور ندامت ہے وغیرہ، اور یہی بات ابراہیم کے پاس جا کر اسماعیل کے بارے میں، اسماعیل کے پاس جا کر ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے۔ مقصد صرف دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے، تو ابو بکر کا یہ قول جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا، جھوٹ کی وعید کا وہ مستحق نہیں ہوگا، عند اللہ اس عمل پر وہ ماخوذ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بات بنانا واقعتاً جھوٹ ہے بھی نہیں،
کیونکہ ہر مومن عموماً نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ سمجھ میں آیا کہ صلح کروانا کتنا اہم اور افضل ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کرو اور یہ کہو ارے وہ تو تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے، تمہاری بہت عزت کرتا ہے، وہ تو کوشش میں ہے کہ وہ تم سے مل لے، حالانکہ یہ اس کو گالیاں بھونڈتا ہے، لیکن آپ محبت پیدا کرنے کی غرض سے ایسا کرتے ہو تو یہ صدقے کا ثواب ہے۔ اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب تو لوگ لگائی بجھائی کے دھندے کرتے ہیں، جبکہ حدیثوں میں تو اس کو مطلوب قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں جھوٹ کی اجازت دی اور فرمایا میں ایسے شخص کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کے واسطے کوئی بات بنائے جس سے اس کا مقصد درستگی اور اصلاح پیدا کر دینا ہے، اور اس شخص کو بھی جھوٹا نہیں مانتا جو لڑائی میں باتیں بناتا ہے، اور اس شخص کو بھی جو اپنی بیوی سے بات بناتا ہے، اور اس عورت کو جو اپنے شوہر سے بات بناتی ہے۔ مطلب یہ تینوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا دل صحیح طریقے پر خوش کیا جائے، امن سلامتی، اپنی ذات سے ضرر و نقصان کو دور کرنے کے لیے کبھی انسان اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ گول مول بات کرے، حقیقت سے کچھ تجاوز کر جائے، لہذا ضرورت کے موقع پر اسے اس کی اجازت دے دی گئی تاکہ وہ تکلیف مالا یطاق میں مبتلا نہ ہو۔ نیز فساد کو اور دشمنی کو دور کرنے کے واسطے بات بنانے کی اجازت دی گئی تاکہ لوگوں کو ہلاکت و بربادی سے بچایا جا سکے۔ لڑائی کے اندر جس جھوٹ کی اجازت ہے وہ یہ کہ دشمن کے سامنے اپنی بہادری اور طاقت و قوت کا اظہار اس طرح کرنا کہ دشمن دھوکہ کھا جائے، نیز اپنے ساتھیوں کی تعداد اور کوانٹٹی کو اس طرح بیان کرنا کہ دشمن اس کو بے شمار سمجھے، حالانکہ حقیقت میں ان کی تعداد اور کوانٹٹی چھوٹی ہو، لیکن زیادہ بتانا تاکہ دشمن ڈر جائے، جائز ہے، یہ مطلوب ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے الحرب خدعۃ، جنگ میں ایسی صورت اختیار کرنا جائز ہے کہ جس سے دشمن دھوکہ کھا جائے۔ اور اسی طرح مرد کا بیوی سے جھوٹ بولنا، اس کی بھی اجازت ہے، وہ یہ کہ مرد کے دل میں بیوی کی جتنی محبت ہے اس سے زیادہ وہ ظاہر کرنا چاہیے، اس سے کچھ گول مول وعدہ کرے تاکہ بیوی اس کی ہمنوا رہے اور کسی معاملے میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ ایسے ہی اس مقصد کے لیے بیوی اپنے شوہر سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ کا اظہار کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ نیز بیوی کے معاملے میں ایسا طرز عمل اختیار کرنا کہ شوہر کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جائے، یہ بھی درست ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے 2 عورتوں سے نکاح کیا، دونوں کو اپنی طرف مائل رکھنے کی یہ شکل بنائی کہ ہر ایک کو ایک ایک اشرفی دی اور دونوں کو ایک دوسرے سے معاملہ چھپانے کی تاکید کی۔ پھر اپنے کسی دوست کی دعوت کی، دونوں بیویوں کو پردے میں بیٹھا دیا۔ کھانے کے بعد حضرت مغیرہ کے دوست نے پوچھا کہ ارے یہ تو بتاؤ تم کو دونوں بیویوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اشرفی والی سے۔ اس طرح دونوں کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا، اس لیے کہ دونوں کو یہ لگتا تھا صرف مجھے ہی دی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دونوں کو دی ہے۔ تو یہ شریعت میں مطلوب ہے، اس لیے کہ مقصد اس کا اچھا ہے۔ وہی بات الامور بمقاصدھا، مقصد اچھا ہے۔ جھوٹ تو حرام اس لیے ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، اور یہ تینوں جگہوں پر جھوٹ بولنے میں کوئی دھوکہ ہی تھوڑا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کا دل خوش کرنا، صلح کروانا، دشمن کے دل میں رعب ڈالنا مقصود ہے۔ لہذا شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے میں محبتیں پیدا کرنا یہ ہمارا فرض منصبی دینی ملی اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیق ارزانی فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔